کہتے بن دیکھے کلام کرنے والا اگر کلیم ہو سکتا ہے تو دیکھ کے کلام کرنے والا کلیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، اور دیکھیے طور پہ کھڑا ہو کے بات کرے تو کلیم ہے، عرش پہ کھڑا ہو کے بات کرے تو کلیم کیوں نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، انہوں نے عرض کیا کہ اے مولا کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، تو اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بات بھی کیوں کہی؟ اور کسی نبی یا رسول کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا مولا کریم اپنا آپ دکھا. ہاں، ایک اکیلے انہوں نے کیوں کہا ہے؟ اس کی کیا علت ہے؟ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی صورت کیا ہوئی کہ دیکھا تو ہوش نہیں تھا، جب ہوش ہے تو دیکھا نہیں. ہاں؟ اگر ایک آدمی کہے جناب میں اس مقدمے کا گواہ ہوں، کہ کس طرح گواہ ہوا؟ جب ڈز ہوئی تو میں بے ہوش ہو گیا. جب ڈز کسی نے کی تو میں بے ہوش ہو گیا، عدالت اس کی گواہی ایکسپٹ کرے گی؟ ہاں؟ کیوں؟ جب ہوش تھے تو دیکھا نہیں، جب دیکھا تو ہوش نہیں. ہاں؟ ہوش اور دیکھنا دونوں اکٹھے ہوں تو کہا محبوبی کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دیکھیں آنکھوں سے، اور ہوش اور رویت دونوں اکٹھے ہوں. علامہ بیضاوی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے من من کلم اللہ کی تفسیر میں، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اس آیت سے مراد ہیں، لیکن اگر ایک سے متعدد مراد ہوں تو بھی کوئی امر مانے نہیں فن تفسیر کی روح سے. اس کو امام بدر الدین زرکشی نے برہان کے اندر لکھا ہے کہ ایک وقت میں اگر متعدد مدلولات بھی ہوں اور ان دونوں کے درمیان تضاد نہ ہو تو ممکن ہے. کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہوں اور جیسا کہ فی الواقعہ ہیں تو ہوں، لیکن اگر اس سے سرکار مراد ہو تو کون سا امر مانے ہے؟ آگے ایک کلمہ بول جاتے ہیں جو بیضاوی کا اپنا مذہب معلوم ہو رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بن دیکھے کلام کرنے والا اگر کلیم ہو سکتا ہے تو دیکھ کے کلام کرنے والا کلیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، اور دیکھیے طور پہ کھڑا ہو کے بات کرے تو کلیم ہے، عرش پہ کھڑا ہو کے بات کرے تو کلیم کیوں نہیں؟ رفعت طور میں لامکانی کہاں، رفعت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں. وہ میرے بہت بچپن کے زمانے کی نعت ہے جو کبھی ان کو بتلا بیٹھا ہے تو انہوں نے اسے مشہور کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس میں اپنا بھی تخلص بھی نہیں رکھا تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ بدلے میں رب ارنی کے فرما دیا لن ترانی تھا، احمد میں پردہ دیکھے ہے قوسین او ادنا کی قسم. تو حضرت علامہ بیضاوی لکھتے ہیں جو بن دیکھے کلام کرے وہ کلیم ہو سکتا ہے تو دیکھ کے کلام کرنے والا کیوں کلیم نہیں ہو سکتا؟ دیکھے بھی، کلام بھی کرے، ہوش بھی سلامت ہو. ان تینوں چیزوں کی آمیزش یہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. رفعت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، انہوں نے عرض کیا کہ اے مولا کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، تو اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بات بھی کیوں کہی؟ اور کسی نبی یا رسول کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا مولا کریم اپنا آپ دکھا. ہاں، ایک اکیلے انہوں نے کیوں کہا ہے؟ اس کی کیا علت ہے؟ کہ اہل علم کے نزدیک اس کی وجہ یہ اور خصوصیت ہے. امام راضی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جس کی بات کا مزہ آئے اس کے دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے. یہی دیکھتے ہیں کہ جلسے ہوتے ہیں تو مسجدوں میں ستون ہے نا، یہ بھی دیکھیں ستون ہے، لیکن دیکھیں ستون کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا. سامنے ہر آدمی کی کوشش ہے کہ سامنے بیٹھوں. کیوں؟ کہ اگر بات میں کوئی مزہ آ جائے تو آدمی تو نظر آئے. تو یہی وجہ ہے کہ قیامت تک ولی پیدا ہوں گے لیکن صحابی نہیں دوبارہ پیدا ہوں گے. کیوں؟ جنہوں نے دیدار کے مزے لے کے بات سنی ہے انہوں نے اور طرح سمجھی ہے، آپ نے سمجھی ہے تو اور طرح سمجھی.
لکھا ہوا دیکھ کے سمجھنے کی قیمت اور ہے، اور بات کرنے والے کو دیکھ کے اس کے بات کا سمجھنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ادراک کا معیار اور سرکار کے ادراک کا معیار فرق ہے، ہاں؟ ایک طور کا فرق ہے اور لامکان کا فرق ہے، دوسرا رویت کا فرق ہے اور عدم رویت کا فرق ہے، اور تیسرا اس وقت شعور کی حاضری کا فرق ہے اور غیر حاضری کا فرق ہے۔ رفعتیں طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی۔ اب فرق کتنا پڑ گیا؟ ادھر جواب ملا لن ترانی، ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا۔ اب جو رب کے دیکھنے کا طلبگار ہے اس کی نگاہ مڑی کہ نہ مڑی؟ میری اطلاع کے مطابق کسی نبی کی یہ دعا نہیں ہے، اگر یہ میری اطلاع غلط نہیں ہے تو، کہ مولا کریم مجھے امت محمدیہ میں داخل کر دے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی یہ دعا ہے مولا کریم مجھے امت محمدیہ میں داخل کر دے، ہاں؟ جی یہ آپ کی اطلاع کی بات نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی فقط دعا ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات مکیہ کے اندر جزم لکھا ہے، ان کا اس کے سوا اور کسی کی دعا نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کہ جس دیدار کا مزہ آ جائے تو لچک پیدا ہو جاتی ہے، ہاں؟ کسی اسکول ٹیچر کو کہو جو تمہارے ساتھ یہاں اسکول میں پڑھاتا ہے کلیگ سے پڑھو، کلیگ سے پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، ہاں؟ کوئی مولوی صاحب کسی 200 میل دور مسجد میں کسی کے خطیب ہیں، ان کو کہو جناب آپ کے استاد ہی آئے ہوئے ہیں آج ان سے پڑھ لو، تو وہ تیار نہیں ہوتے، کہتے میں بھی اب خطیب ہوں۔ تو جو کلیم اللہ نے رب سے جس کی بات ہو چکی ہے، جب اس سے وہ رضامند ہوا ہوگا یا تمنا ہوئی ہوگی کہ میں مولا کریم مجھے اس امت میں داخل کر دے، جس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوئی ہوگی، وہ کیا لذت دیدار۔ جب دیدار کا مزہ آ گیا تو کہا مولا کریم آج بڑی بڑی عظمتوں سے دستبردار ہو کے وہ گلی تلاش کرنا چاہتا ہوں جس میں تو نظر آتا ہے، ہاں؟ وہ کیا؟ مرآنی فقد رأى الحق۔ دیکھ لینا الٹے اس طرح سے داڑھی منڈوانے والے کسی جگہ پھنس جاتے ہیں تو لمبی لمبی داڑیاں رکھ لیتے نہیں رکھ لیتے؟ دیدار کا مزہ آ جائے تو آدمی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کا مزہ آیا، ان کا مولا کریم کریم اللہ ہی بڑی شان ہے، عظمت طور بڑی شان ہے، مگر میں آج تیری بارگاہ میں عرض کرتا مجھے امت محمدیہ میں داخل کر دے۔ کیوں؟ جو ادھر سے ایک آواز آئی مرآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا۔ کیا وجہ ہے کہ 1,24,000 میں سے ایک بھی کوئی نبی سرکار کا راستہ گھیر کے کھڑا نہیں ہوا؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے ہو گئے؟ درجہ تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہے، وہ بھی وہیں تھے، لیکن راستہ گھیر کے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ راستے میں آڑے کیوں نہیں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام راستے میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہتے رب کو بھی پتا ہے 50 کی 5 ہی رہ جائیں گی، حضور کو بھی پتا ہے 50 کی نمازیں 5 ہی رہ جائیں گی، تو جب 5 ہی رہ جانی ہے رب نے 5 ہی فرض کیوں نہیں کی، ہیں؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرکار کا علم زیادہ ہے، پہلی مرتبہ 5 کروا کے کیوں نہیں آئے؟ کہا ایک اپلیکیشن بڑی پرانی پڑی ہوئی ہے، ہیں؟ کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، درخواست بڑی درست ہے لیکن اس کا جو پروسیس ہماری ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارا طریقہ کار دکھلانے کا کیا ہے؟ جو دیکھنا چاہے وہ طور پر نہ جائے، وہ تیری گلی میں کھڑا ہو جائے۔ اب عظمت طور کے راہی کی وہ تلاش و تجسس کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ادھر سرکار دو عالم علیہ السلام کا رسپانس کہ مرآنی فقد رأى الحق، اس سچائی پر عمل کرنے کے لیے وادی طور کا راہی، عظمت طور کا حامل، اللہ سے پیروں مصروف تکلم رہنے کے مزے لینے والا آج وہ راستہ گھیر کے کھڑا ہے اور بے قراری اور اضطراب کا یہ عالم ہے۔ جو ہی آتے ہیں پوچھتے ہیں کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں، بہانہ بنا لیا، کتنی نمازیں فَفَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جو ایک گھونسے سے آدمی کو مار ڈالے اس کو اس جستجو میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج وہ اس جستجو میں کیوں ہیں؟ یہ ہمدردی انہوں نے بنی اسرائیل سے نہیں کی تو امت محمدیہ سے کرنے کیوں آئے؟ اصل میں بہانہ تھا ٹھہرانے کا کہ چلو کچھ دیر باتیں کر لیں کہ جنہ اکھیاں دل بر تکیا وہ اکھیاں تک لیاں تو ملیوں تا ساجن مل طلب دیدار کے لیے
کہا یہ بڑی تمنا اس نے کیا، بڑا انتظار کیا ہے، اے محبوب ایک مرتبہ پھر آؤ، ایک مرتبہ پھر آؤ۔ وہ جتنے پھیرے لگے، دراصل موسیٰ علیہ السلام کی مدت دیدار بڑھانا ایک فلسفی اس میں بنتی ہے۔ ہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر کھڑے ہو کے دیدار کرنا، پھر اس دیدار کی تلاش میں عرش معلیٰ کے راہی کا راستہ گھیر کر کے کھڑا ہو جانا، اس موقع کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی یوں کہے کہ رفعت طور میں لامکانی کہاں، لم ترانی کہاں، مرآنی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں۔ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک جو معراج ہوئی ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ سفر نہیں فرمایا، خوبصورت نقطہ ہے، لیکن یہ بات ایک بڑی تعجب خیز ہے، رات کے وقت کیا سیر ہوئی؟